السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج بدوار 2 دسمبر سن ہے 2020۔ 4-5 دن بیچ میں وقفہ رہا، ایک ویڈیو میں نے کی لیکن زیادہ تر آپ سے بات نہیں ہو سکی، اس لیے کہ طبیعت میری کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ شاید ٹائیفائڈ ہے، جو مجھے تھوڑا سا بخار ہوا، لیکن الحمدللہ اس کا ٹیسٹ آیا اور میں بالکل خیریت سے ہوں۔ تو اب آپ کے ساتھ یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہم دوبارہ جوڑتے ہیں، اور آج اس کی جو ابتدا ہے وہ ایک اچھی خبر سے کرتے ہیں۔ بہت اچھی خبر پاکستان کے لیے۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ رہا پچھلے کئی سالوں میں کہ پاکستان میں جو پاور پروڈکشن تھی، جو بجلی کی پروڈکشن تھی، وہ اتنی نہیں تھی۔ گرمیوں میں شدید لوڈ شیڈنگ، سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ، لوگ بہت پریشان تھے، رہے بہت پریشان۔ پچھلے کچھ عرصے سے اب بہرحال بیٹر لوڈ مینجمنٹ ہے اور کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھار بجلی چلی جاتی ہے۔ اب جو صورتحال بنی ہے، جو پروجیکٹس لگائے گئے تھے چائنا کی مدد سے، ان کا ہمیں ثمر ملنا شروع ہونے والا ہے، اور اس سے یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا، اس پر میں بات کروں گا کہ چائنا اور پاکستان کی دوستی پاکستان کی ترقی کے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے کتنی اہم ہے۔ مستقبل کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں امپلائمنٹ کی بات آ جاتی ہے، اس میں روزگار کی بات آ جاتی ہے، بزنس کی بات آ جاتی ہے، ترقی کی بات آ جاتی ہے، اور ان سب کا تعلق پاور سے ہے، بجلی سے ہے۔ تو دوستو، کراچی میں جو نیوکلیئر پاور پلانٹ 2 لگائے جانے تھے، ان میں سے پہلا جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے اس میں اب فیول ڈالنا شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ اپریل 2021 میں فنکشنل ہو جائے گا، اور اس سے جو بجلی بنے گی وہ بنے گی 1100 میگا واٹ، یعنی 1100 میگا واٹ۔ اور پھر دوسرا جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، چائنا یہ لگا رہا ہے، 2 پاور پلانٹ لگانے تھے، وہ 2021 کے اینڈ میں کام شروع کر دے گا، اس سے بھی 1100 میگا واٹ بجلی کے بنیں گے۔ تو بائی دا اینڈ آف 2021 2200 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہو جائے گی۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہو رہی، ایک اور ایگریمنٹ سائن کیا ہے چائنا نے آزاد جموں کشمیر کی حکومت سے، اور وہ یہ ہے کہ آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹس وہ لگائیں گے۔ تقریباً یہ 1 ارب اور 34 کروڑ ڈالر سے یہ بنے گا، اور اس سے تقریباً 700 میگا واٹ بجلی کے اس سے بھی پیدا ہوں گے اگلے 4-5 سالوں میں۔ تو یہ بجلی کی جو پاکستان کے اندر جو کمی تھی وہ ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ وہ پوری ہو گئی۔ ہمیں اپنی ڈسٹریبیوشن لائنز کو بہتر کرنا ہوگا۔ تو اور جو تھوڑا سا اس میں یہ بھی دیکھیں کہ کووڈ نے اور دوسرے بہت ساری چیزوں نے پوری دنیا میں جو چیزیں بن رہی ہیں ان کی رفتار کو سلو کیا، لیکن پاکستان نے اور چائنا نے کووڈ کے باوجود یہاں پر دوسرے کوئی اور ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس جو تھے، جیسے اورنج لائن بھی ڈیلے ہوا اور بھی بہت ساری چیزیں ڈیلے ہوئیں، لیکن یہ جو 2015 میں اگست 2015 میں یہ کراچی کا جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، K2 پاور پلانٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور اس میں کوئی کمی کووڈ کی وجہ سے نہیں آنے دی گئی، کسی گورنمنٹ نے اس کو نہیں آنے دیا گیا۔ خاص طور پہ جو آخری گورنمنٹ ہے، جو ابھی چل رہی ہے عمران خان صاحب کی، اس نے تو اس پہ بالکل کسی طرح سے بھی جو کمپرومائز ہے وہ کرنے سے انکار کیا، اور الحمدللہ اب اس میں فیول ڈالنا شروع کر دیا گیا، لوڈ کرنا شروع کر دیا گیا، اس کی اب ٹیسٹنگ ہوگی، اور جو پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس نے اس کا باقاعدہ لائسنس دیا۔ جب یہ پلانٹ لگانے کی بات ہو رہی تھی تو بہت زیادہ سیفٹی پر بہت زیادہ بات کی گئی کہ کراچی میں اگر خدا نخواستہ کوئی نیوکلیئر پاور پلانٹ میں کوئی لیکیج ہو گئی تو اس سے بہت تباہی ہوگی۔ اس میں پروفیسر جو تھے ہمارے فزکس کے نون پروفیسر ہیں، پرویز ہود بھائی، انہوں نے اس حوالے سے بہت کچھ لکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنے پیسوں میں تو پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک بات یہ آئی تھی کہ جناب یہ جو نیوکلیئر پلانٹس ہیں اس کی ٹیکنالوجی ٹیسٹڈ نہیں ہے، ابھی چائنا کے اندر بھی اس کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا، تو یہ پاکستان میں وہ لگایا جا رہا ہے، اور خدا نخواستہ یہ فیل ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اب حقائق اس میں یہ ہیں کہ یہ جنریشن 3 نیوکلیئر پاور پلانٹس ان کو کہا جاتا ہے،
اور HPR-1000 جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، اس کو ہالانگ-1 بھی کہا جاتا ہے، یہ چائنا کے اندر بھی اس کے جو ہے نا پلانٹس وہ انہوں نے لگانے شروع کیے۔ 2015 میں جس وقت پاکستان کے اندر اس پلانٹ کو لگانے کی بات کی گئی، اسی وقت چائنا کے اندر بھی اس پاور پلانٹ کو لگایا گیا۔ ویسے جو سیمولیشن تھی اس کی، جو لیبارٹری ٹیسٹ تھے، وہ تو 100% اس کے سیف تھے، لیکن 6 پاور پلانٹ جو تھے وہ شروع کیے گئے، 2 پاکستان میں اور 4 جو تھے وہ چائنا کے اندر تھے۔ اور وہاں پر جو ان کا جو فیوجن پروونس ہے، اس میں جو پاور پلانٹ تھا اس نے کام کرنا شروع کر دیا، اور 100% سیفٹی کے جو تھے اس کے جو بینچ مارک یا جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو اس نے پورا کیا ہے۔ سیفسٹ نیوکلیئر پاور پلانٹ جو اسی ٹیکنالوجی کا تھا، وہ چائنا میں آلریڈی اس نے کام اپنا شروع کر دیا ہے۔ اب ایک جو ہے کراچی کے 2 پاور پلانٹ جو ہے وہ 2021 اپریل میں کام شروع کرے گا، کیونکہ اس میں نیوکلیئر فیول اس میں ایڈ کرنا شروع کر دیا گیا، اور دوسرا جو پاور پلانٹ ہے وہ 2021 کے آخر میں فنکشنل ہو جائے گا، اور وہ another 1100 میگا واٹ بجلی جو میں نے ذکر کیا۔ اچھا، اب یہ جو پاور ہے اس کی وجہ سے جو بہت سارا ہمارا انحصار ان IPPs پر ہے، جو بڑا مہنگا تیل جس کے ذریعے وہ بجلی بناتے ہیں، اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اور یہ واٹر پریشرائزڈ یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، اسی لیے سمندر کے قریب اسے لگایا گیا۔ نیوکلیئر یہ پلانٹس ہیں انتہائی لیٹسٹ ماڈرن، جو چائنیز ہیں وہی اس کو ہینڈل کریں گے، اور اس کی جو زندگی ہے اس پاور پلانٹ کی وہ 60 سال ہے۔ اب آپ نے جو پاور پلانٹ لگایا تو 60 سال تک وہ جو بجلی ہے پیدا ہوتی رہے گی۔ اس میں ہر 18 مہینے کے بعد ان کی کچھ کورز ہیں، تقریباً 150 سے 170 کے قریب جو نیوکلیئر کورز ہوتی ہیں ان کی ریپلیسمنٹ ہوتی جائے گی ساتھ ساتھ، اور وہ چائنا اس کے پاکستان کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، تو وہ یہ سارا کام ہوتا رہے گا۔ لیکن دوستو، جو اصل خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس ساری صورتحال میں، کہ عملی طور پر جو چائنا اور پاکستان کی دوستی ہے اس کے بڑے ثمرات ہم نے اٹھائے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ بجلی کی جو کمی تھی اس میں پاکستان ان ممالک کی صف میں شامل ہو رہا ہے جو نیوکلیئر پاور جو ہے اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں۔ پہلے بھی ہو رہی ہے ہماری پروڈیوس، لیکن وہ بہت کم ہے، 2-3% سے زیادہ بجلی وہ ہم نہیں پروڈیوس کر رہے۔ لیکن اب یہ 2200 میگا واٹ بجلی جب ہمارے اس میں نیشنل گرڈ میں آئے گی تو ایک بڑی اس کی جو اماؤنٹ ہے، بڑا ایک نمبر ہے وہ ہوگا، اور اس کی جو کاسٹ ہے، یہ جو تیل کے ذریعے بنتی ہے اور دوسرے ذریعوں سے بنتی ہے، اس سے خاصی بہتر ہے۔ سب سے سستی بجلی تو نو ڈاؤٹ پانی سے بنتی ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑا سیفسٹ اور محفوظ ترین طریقہ ہے جو پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر وہ کیا، اور جو میں نے آپ کو آزاد پتن پاور پروجیکٹ بتایا جو آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ ہے، یہ بھی سی پیک کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں، سی پیک اسی لیے اس کی بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف ہے، انٹرنیشنل پاورز کو بھی تکلیف ہے، اور وہ پاکستان کو چاہتے ہیں کہ وہ سی پیک سے واپس چلا جائے، لیکن چائنا اور پاکستان مل کر جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں اس سے آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ جو پاور ہے اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، چھوٹے چھوٹے یونٹس چلیں گے، پروجیکٹس چلیں گے، اور یہ جو میں نے دوسرا ذکر کیا آپ کو جو اگلے چند سالوں میں پورا ہوگا اس سے 700 میگا واٹ بجلی آئے گی۔ پھر دیامر بھاشا وہ بھی بنا رہے ہیں ہم، اس میں بھی چائنا ہماری مدد کر رہا ہے، وہ بھی تقریباً 4000 میگا واٹ بجلی۔ پھر داسو ڈیم بن رہا ہے، اس میں بھی بجلی۔ تو جو اس وقت جو پروجیکٹس چل رہے ہیں پاکستان کے، اگلے 2-3 سالوں میں پاکستان کے اندر پاور کی کمی نہیں ہوگی، جو کہ بہت ضروری چیز ہے اگر آپ نے بزنس گرو کرنا ہے۔ اگر یہاں پر آپ نے انٹرنیشنل انویسٹرز کو لے کے آنا ہے تو آپ کے پاس ایک انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، اور یہ انفراسٹرکچر گوادر پورٹ کی صورت میں سی پیک کی سڑکوں کمیونیکیشن اتنی زیادہ زبردست ہوگی اور اتنی زیادہ افیکٹو ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسمال انڈسٹریل زونز بنائے جا رہے ہیں، اور جس طرح یہ پاور کا جو ایشو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو ترقی ہے وہ اس میں یہ معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ اور دوسرا میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں پہلے بھی کہ 3 روزہ دورہ جو چائنا کے وزیر دفاع کا پاکستان کا، اس میں ملٹری قیادت سے بھی ملاقات ہوئی، سول قیادت سے بھی، پرائم منسٹر سے وہ ملے، چائنا کے وزیر دفاع، پھر پریزیڈنٹ عارف الوی سے ملے، اور ڈیفنس کے حوالے سے جو پاکستان نے کیا ہے معاہدہ،
وہ تو سب کے سامنے ہے کہ مستقبل میں جو بھی چیلنجز ہوں گے، چاہے چائنا کے ہوں چاہے پاکستان کے ہوں، مل کر ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سارے پلینز، وہ جو سارا ایکوپمنٹ، چاہے وہ اسٹیلتھ فائٹرز ہیں، چاہے وہ میزائل ہیں، چاہے وہ ہیلی کاپٹرز ہیں، جو بھی چائنا کا اسلحہ ہے وہ پاکستان کے دفاع کے لیے اگر ضرورت پڑی تو استعمال ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے چائنا کے ساتھ پاکستان کا، یہ وہ چیز ہے جس نے بھارت کی نیندیں حرام کی ہیں، یہ وہ چیز ہے جس نے ویسٹ کی نیندیں حرام کی ہیں۔ اور اب پاکستان وہ جو ایک بھارت نے جو ایک پاکستان کے خلاف کبھی فالس فلیگ آپریشن کی بات اور کبھی مہم جوئی کی بات، چائنا اور پاکستان مل کر سامنے آئے ہیں، ڈیفنس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ پاکستان چائنا کی مدد کرے گا، چائنا پاکستان کی مدد کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے لداخ بارڈر اور جو لائن آف کنٹرول ہے یا مقبوضہ جموں کشمیر بارڈر ہے، اس پر دونوں ممالک مل کر دفاع کریں گے اور بھارت کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ کلچرل بہت زیادہ جو آپس میں جو ایکسچینج ہے اس کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا۔ تو جو بزنس ہے وہ بھی پاکستانی کرنسی اور چائنیز کرنسی میں کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈالر پہ جو آپ کا جو ڈیپینڈنس تھی، جو ہم دیکھتے تھے IMF کی ضرورت تھی، فلاں کی ضرورت تھی، فلاں کی ضرورت تھی، آہستہ آہستہ جس طرف ہم جا رہے ہیں پاکستان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان کے اندر ایسا انفراسٹرکچر بن رہا ہے، پاکستان کے اندر ایسی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں چائنا کی مدد سے کہ چائنا اور پاکستان کے بیچ کی جو تجارت ہے وہی پاکستان کی ترقی کے لیے اور یہاں پر بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی معاون اور مددگار ثابت ہوگی، اور یہ بہتری کی طرف ایک بڑا سالڈ قدم ہے۔ تو بڑے دنوں کے بعد میں نے ویڈیو یہ کی تو آئی جسٹ تھاٹ کہ ایک سینسیشن پھیلائی جاتی ہے، ایک عجیب خبریں سنائی جاتی ہیں، لیکن کیوں نہ ایک ایسی خبر سے آغاز کریں ہم اپنی ویڈیوز کا کہ جو بتائے کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ میڈیا ہمارا جو نیشنل میڈیا اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپوزیشن کی خبریں، کبھی کہ جی گورنمنٹ جا رہی ہے، آ رہی ہے، ملک برباد ہو گیا، ایک ڈپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سیاست بھی چل رہی ہے، لیکن یہ جو اتنی ڈیولپمنٹل چیزیں ہیں، سب سے بڑا ایشو تھا اس سے کئی سال سے پہلے اور ابھی بھی چل رہا ہے کہ پاور پاکستان میں مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، یہ ہے نہیں۔ اب بجلی وافر مقدار میں ہوگی اور سستی بھی ہوگی، لوڈ شیڈنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور یہ سب کچھ ہم چائنا کی مدد سے کر رہے ہیں۔ اور پھر سی پیک کے جو دوسرے پروجیکٹس ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں، دنوں میں، ٹائم میں آپ کے ساتھ وہ تمام چیزیں بھی شیئر کروں گا، گوادر بھی جاؤں گا اور بہت ساری جگہ پر جا کے آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دکھائیں گے کہ یہاں پر چیزیں بن کیسے رہی ہیں۔ میری اگلی ویڈیو تک دوستو ساتھیوں مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔